کہ انہوں نے اس طرح شادی کی کہ یہ لڑکا لڑکی آمنے سامنے بیٹھے تھے، دو گواہ بھی تھے، اور ایک غیر مسلم دوست نے ایجاب و قبول کروایا، گویا کہ نکاح خواہ غیر مسلم تھا، تو کیا یہ نکاح صحیح ہو گیا یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں نکاح خواہ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ تو اب مطلب ایک جدید ایک ایجاد آپ اس کو کہہ لیں، اور یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ بہرحال اب وہ آپ فارم بھرتے ہیں، اس میں بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اصل سمجھانے کا مقصود ہے کہ نکاح خواہ کا نکاح کے صحیح ہونے کے سلسلے میں کوئی شرعی کردار نہیں ہے۔ نکاح صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہیں کہ دو گواہ موجود ہوں، لڑکا لڑکی دونوں بالغ ہونے چاہیے اگر از خود نکاح کر رہے ہیں، اور لڑکی اگر از خود نکاح کر رہی ہے تو لڑکا کسی بھی لحاظ سے اس کے خاندان کے لیے، خصوصاً اس کے والدین کے لیے، اولیاء کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو، یعنی مسلمان ہونا چاہیے، اچھے کردار کا مالک، کسی گندی عادت میں معروف نہ ہو، کسی ایسی کمیونٹی سے تعلق نہ رکھتا ہو جس کو معاشرے میں بہت ہی حقارت کی نگاہ سے یا غلط اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے نان نفقے پہ قدرت بھی رکھتا ہے، سب کچھ اس طریقے سے، تو یہ نکاح بس ایجاب و قبول کریں گے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ نکاح صحیح ہو گیا۔ لیکن ہمارے اس جواب سے کوئی یہ مطلب حوصلہ اور ترغیب نہ پائے کہ شاید ہم بچیوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ از خود اگر آپ اس شرائط کے ساتھ نکاح کر لیں تو ٹھیک ہے۔ بچیوں کو احتیاط کرنے چاہیے۔ غیر کفو میں اگر نکاح ہوگا اور اس کی بڑی تفصیل ہوتی ہے اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، لہٰذا غیر کفو میں نکاح مفتہ بہی قول کے مطابق، یعنی وہ قول جو علماء اب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ نکاح نہیں ہوتا، اور ایک قول کے مطابق ہو جاتا ہے، لیکن اولیاء کی اجازت پر موقوف ہے، چاہے تو نکاح قائم رکھیں، چاہے تو منع کر دیں۔ اور فرض کر لیں اگر کفو میں بھی نکاح کیا بچی نے، پھر بھی ہمارے معاشرے میں اس کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ہم ہمیشہ بچیوں کو ترغیب دیتے ہیں خاص طور پر کہ اپنے والدین کے احسانات کو فراموش کر کے ایسا کوئی قدم اٹھانا جس سے آپ کے والدین، آپ کے بھائیوں کے، آپ کے خاندان والوں کے سر شرم سے جھک جائیں، صرف اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کے قدم اٹھانا ہرگز درست نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ صرف ایک سوال کا جواب دینا مقصود تھا، تو تفصیل بیان کی، ترغیب مقصود نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں غیر مسلم نکاح خواہ تھا، کوئی بد مذہب تھا، بد عقیدہ شخص تھا، تب بھی نکاح صحیح ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایجاب و قبول سے نکاح ہو رہا ہے، اس کا کوئی کردار اس میں نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا یہ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات ہمیں کسی چیز کے سلسلے میں فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کھولیں اور جو بھی آیت ہماری سامنے نگاہ پڑے اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر لیں، یس یا نو کا؟ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ کوئی شرعی طریقہ بھی نہیں ہے۔ نہ آپ اتنے کامل و اکمل ہیں، کوئی اللہ کے ولی ہیں کہ، اور نہ آپ اللہ کے اتنے مقرب ہیں کہ قرآن کھولیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو الہام فرما دے اور آپ صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں۔ اس طرح اس کو بعض اوقات لوگ فال نکالنا بھی کہتے ہیں قرآن پاک سے، یہ ہرگز طریقہ کار اختیار نہ کریں، مشورہ اور تدبیر کریں۔ میں تو استخارے کے بارے میں بھی کہتا ہوں، اس کو ناجائز نہیں کہتا ہوں، استخارے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن استخارے کے جواب میں جو خواب نظر آتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خواب شیطانی ایرر سے، مداخلت سے پاک و صاف تھے، اور ہمارے خواب جو ہیں وہ شیطانی بھی ہوتے ہیں، نفسانی ہوتے ہیں، طبعی تقاضے کے مطابق بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں جن کو رحمانی کہتے ہیں۔ اب وہ استخارہ کرتے ہیں، اب جو خواب میں اشارہ نظر آیا وہ کس کی طرف سے ہمیں نہیں پتہ، اور جو ہماری حرکتیں اور اعمال ہیں اور جو ہمارے کارنامے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ضرور ہم غالب گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے شاید کم اور شیطانی ایرر کا زیادہ اندیشہ ہے، اور پھر ہمارے اندر مطلب وہ صبر کا مادہ نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور وہ ادب اور احترام اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ایک ادب جو مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچے ہوتے۔ نتیجہ نکلتا ہے بعض وقت استخارہ کرتے ہیں، رشتہ کرنا تھا، بہت اچھا تھا، چلو اب استخارہ بھی کر لو، اس میں آ گیا نو، تو پھر فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر استخارے کے خلاف کر لیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ تو بھئی کیوں کیا تھا آپ نے استخارہ؟ کھیل بنایا ہوا آپ نے اس کو؟ کیوں کیا تھا آپ نے؟ دوسرا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استخارے میں یس آیا اور وہاں پہ وہ قدم اٹھا لیا گیا اور وہ غلط ثابت ہو گیا، اس اعتبار سے کہ مثلا رشتے کا تھا کہ بہت اچھا رشتہ ہے اور شادی کر لی، 3 دن میں طلاق ہو گئی۔ اب میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ سے بدظن ہوتے ہیں ڈائریکٹ، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو تجھ سے مشورہ مانگا تھا، یہ مشورہ دیا ہے تو نے؟ جو اتنے مطلب کم ہمت لوگ ہوں
اور ان کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بس ایک ہی تصور ہو کہ فائدہ دے گا تو رب مانیں گے اور نقصان دے گا تو بغاوت کا راستہ اختیار کریں گے، تو خدارا ایسے لوگ استخارہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ مشاورت اور تدبیر دو چیزیں اختیار کریں، اچھے لوگوں سے مشورہ کریں، اچھی تدبیر اختیار کریں، اور انجام جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور پھر آپ کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔